صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کسی بھائی سے اختلاف ہو، کہا سنی ہو، ناراضگی ہو، تو اس دن کے آنے سے پہلے اس کا تصفیہ کر لے، صلح صفائی کر لے، جس دن کوئی درہم و دینار کام نہیں آئے گا۔ اور جب درہم و دینار کام نہیں آئے گا اور دنیا میں کسی نے کسی کو تکلیف دی ہوگی تو بدلے کے طور پہ بندے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس شخص کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا۔ تو یہ حقوق العباد کی تاکید کی گئی شریعت کے اندر۔ اور قیامت کا جب ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس دن جو میزان عدل قائم ہوگا تو ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مار دیا ہوگا تو اس کے ساتھ بے انصاف ہوگا۔ آج تو معاملہ طاقتور کا ہے، جو طاقتور پر ہوتا ہے، اقتدار پر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ایسے رہے گا، لیکن جو ایمان والا ہے اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو، تم میں سے اگر کسی کو میں نے کچھ کہا ہو، ستایا ہو، تو میں آج حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ نے اپنی پیٹھ حاضر کی کہ بدلہ لے لو، کیونکہ اس دن مال و اولاد کام نہیں آئیں گے۔ اور حقوق میں جس طرح ایک دوسرے کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، اپنا بھی حق ادا کرنا، انسان کا اپنا بھی حق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرو، حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ۔ قیامت کے دن کے بارے میں جیسا کہ مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس قلاش، جس کے پاس پیسہ کوڑی نہ ہو، یہی عام طور سے مشہور ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم ولا دینار لہ، ہم میں کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہی تو غریب اور لاچار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، اعمال میں نیکیوں کی کمی نہیں ہوگی، لیکن کسی کو ستائے ہوئے ہوگا، کسی کو ظلم کیے ہوگا، کسی پر کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو گالی دیے ہوگا۔ تو قیامت کے دن تو لوگ انصاف طلب کریں گے، دعوے دار آ کر کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ فلاں نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، دوسرا کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، تیسرا کہے گا مجھے ستایا تھا، چوتھا کہے گا مجھ پر الزام لگایا تھا، میرا حق دلایا جائے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ اس دن درہم و دینار نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اس شخص کی جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، جس نے دنیا میں لوگوں کو ستایا ہوگا، اس کی نیکیاں اس کے دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ نیکی لے کر جائے گا لیکن وہاں اپنی نیکیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، لوگوں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ابھی لوگ باقی ہوں گے جن کو اس نے ستایا تھا، اب کیا ہوگا؟ نیکی بٹ گئی، کچھ بچا نہیں ہے کہ اب دیا جائے ان کو انصاف کے طور پہ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا اور اس کے بعد اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا شخص مفلس ہوگا جو دنیا میں خوب زیادہ نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقے کیے ہوگا، نیکیاں کیا ہوگا، لیکن زبان سے کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا، اور دنیا میں تو لوگ اس کے اقتدار اور بڑے ہونے کی وجہ سے لوگ چپ رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کو اس نے ستایا ہوگا یا جن کے حقوق کو چھینا ہوگا۔
اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ جو بقیہ دعوے دار ہوں گے وہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمائے کہ یہ میری امت کا مفلس ہوگا۔ کتنا بد نصیب ہے، کتنی تاکید کی گئی حقوق العباد کی اسلام کے اندر۔